بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شکیل احمد ہے. ولدیت میری محمد صابر. میرا تعلق ایک دیہی علاقے سے ہے جس کا نام چمٹی ہے. یونین کونسل چمٹی سے میرا تعلق ہے اور میرا ولیج بھی چمٹی ہے. اور میرا پیشہ ایجوکیشن سے میں وابستہ ہوں آج 22-23 سال سے. اور اسی گاؤں کے اسکول میں پڑھا رہا ہوں. جس گاؤں میں میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے میرے بچے کے ساتھ. میرا بچہ 9ویں جماعت کا طالب علم ہے. ملزم 2nd ایئر کا طالب علم ہے. ملزم نے میرے بچے کو ورگلا کر مار کر اس کے ساتھ بدفعلی بھی کی اور ویڈیو بھی بنائی. ویڈیو بنانے کے بعد اس نے میرے بچے کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر اسے بلیک میل کرتا رہا. جب مجھے پتہ چلا ویڈیو اس نے وائرل کی تو مجھے جب ویڈیو ملی تو میں نے ویڈیو چیک کی. میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا جی اس نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی, اس وجہ سے میں خاموش رہا اور ویڈیو وائرل کرنے کی وجہ سے میں خاموش رہا. تو میں اپنے بچے کو لے کر پولیس چوکی چمٹی میں گیا رپورٹ درج کرانے. تو جب میں پولیس چوکی چمٹی میں پہنچا تو ملزم کے طرف سے ایک ویگن بھری ہوئی چوکی میں پہنچ گئی میرے پیچھے, میرے بیٹے کے پیچھے. اور وہاں میں نے اپنی درخواست چوکی انچارج کو دی. اس نے میری درخواست لینے کے بعد جب میں باہر نکلا تو باہر یہ کم از کم 10 سے 15 بندے کھڑے تھے ملزم کے, اور مجھے نازیبا الفاظ سے یاد کر رہے تھے, نازیبا الفاظ کہہ رہے تھے. تو وہاں سے میں نے اپنے بچے کو لے کر, گاڑی میرے پاس تھی, میں وہاں سے بمشکل اپنی جان نکال کر DHQ ایبٹ آباد اپنے بچے کے ڈاکٹری کے لیے پہنچا. تو یہاں پر میں نے اپنے بچے کی ڈاکٹری کروائی. ڈاکٹری کروانے کے بعد میں نے اپنا پرچہ درج کروایا. میری رپورٹ ہو گئی ہے, پرچہ ہو گیا ہے اس پہ. ملزم گرفتار ہے, لیکن ملزم کا جو باپ ہے وہ ایک با اثر محکمہ پولیس محکمہ فوج میں صوبیدار تھا اور وہاں سے ڈپوٹیشن پہ اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں سینئر انسپیکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے. جب میں نے اس کے بیٹے کو گرفتار کروایا تو وہاں سے وہ سیدھا یہاں پہنچا. جو میرا تفتیشی افسر ہے اس پر وہ اثر انداز ہو گیا ہے. اب میری جو بچے کی اس نے ویڈیو وائرل کی ہے, اس عبداللہ تنولی کے نام سے اس کی ID ہے, اس نے فیس بک سٹوری پہ بھی چلائی ہے اور اس نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی چلائی ہے. تو اب میری مجھے جو تکلیف ہے, وہ مسئلہ ہے میری تفتیش کا ہے. تفتیشی افسر جو ہے ان کے ساتھ, کیوں کہ اس کا باپ جو ہے وہ ایک اینٹی نارکوٹکس میں سینئر انسپیکٹر کے طور پر کام کر رہا ہے, اور وہاں مجھے نہیں پتا کہ اس کو خود دبا رہا ہے اور یا اپنے محکمے کے افسران سے اس کو دباؤ ڈال کر اس کو یک طرفہ کر رہا ہے. اب میرے جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو موبائل ملزم کا موبائل تھا اس میں میرے بیٹے کی ویڈیو جس سے وائرل ہوئی ہے, میں نے تفتیشی افسر کو کہا ہے کہ وہ فلاں بچے کے پاس ہے. اس کو پتہ چلا تو اس نے اٹھایا اس بچے کو. اس بچے نے کہا کہ میں نے ملزم عبداللہ تنولی کے باپ محمد مشتاق کو دے دیے جو کہ ایک انسپیکٹر ہے. اب جب اسے پتہ چلا میرے تفتیشی کو کہ بھائی یہ تو انسپیکٹر کے پاس چلا گیا ہے, انسپیکٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے توڑ دیا ہے. ایک انسپیکٹر ہونے کے ناطے, ایک جس میں میری پورے کیس کی جان ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے توڑ دیا ہے. تو مجھے بہت ہی فکر ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ نہیں ہوگا. کیوں کہ 2 دن کے ریمانڈ میں پولیس افسر اگر چاہے تو پورا گھر اگر غائب چوروں نے کیا ہو تو وہ برآمد ہو جاتا ہے. پورا گھر اگر لوٹ کے لے جائیں تو وہ برآمد ہو جاتا ہے.
لیکن ایک موبائل ایک افسر اگر وہ ریکور نہیں کر سکا کیس میں تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اب میری استدعا ہے آئی جی کے پی کے سے، ڈی آئی جی ہزارہ سے اور چیف جسٹس پاکستان سے اور وزیر اعظم پاکستان سے. کیوں کہ یہ جو ابھی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے یہ تو ہے ہی طریق انصاف. اگر اس حکومت میں انصاف نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگا؟ ہاں اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اپنی جان کو آگ لگا دوں گا. اور میری استدعا ہے کہ میرے کیس کے لیے جو ہے JIT تشکیل دی جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے. اگر مجھے انصاف نہ ملا، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور میری سروس 22 سال ہے اور 22 سال سے میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں قلم ہے. جب میں نے قلم، اگر مجھے انصاف IG KPK، DIG ہزارہ، چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے نہیں دیا تو میں چوک میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا. اس کے بعد جو ہوگا وہ